بدترین ہے وہ خوشی جو کسی کا دل دکھا کر حاصل کی گئی ہو۔ شکوہ قسمت سے نہیں، تکلیف ان لوگوں سے ہے جو ہر روز ایک نیا امتحان میں ڈال دیتے ہیں۔ خدا کی آزمائشوں سے تو صبر آ جاتا ہے، مگر لوگوں کے امتحان انسان کو اندر سے توڑ دیتے ہیں۔ اتنا تو خدا بھی نہیں آزماتا جتنے امتحان لوگ اپنائیت کے نام پر لیتے ہیں۔ اے اللہ، مجھے شرم آتی ہے کہ وہ ہاتھ تیرے سامنے کیسے اٹھاؤں جن سے تیری نافرمانی کی۔ مجھے شرم آتی ہے کہ آسمان کی طرف دیکھوں جبکہ آنکھوں سے وہ دیکھا جو تجھے پسند نہ تھا۔ بس میری اس شرمندگی اور ذلت پر رحم فرما اور مجھے بخش دے۔ آمین ثم آمین۔ اے میرے اللہ، معلوم نہیں کہ کتنی سانسیں باقی ہیں، لیکن میری موت سے پہلے مجھے مقصد حیات سے ملا دینا۔ مجھے ایسی حالت میں اپنے پاس بلانا کہ تو مجھ سے راضی ہو۔ مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ اللہ صرف تو ضروری ہے۔ میں جانتی ہوں سب فانی ہے اور صرف تو باقی ہے۔ بس مجھے اپنے قریب کر لے کہ زندگی کی سختیاں تیری محبت میں برداشت کر سکوں اور تیرا ذکر، تیرا شکر اور تیری عبادت بہترین طریقے سے ادا کر سکوں۔ آمین۔ وقت سے پہلے اور نصیب سے زیادہ کسی کو نہیں ملتا۔ اللہ کے فیصلے دیر سے ہوتے ہیں مگر بہترین ہوتے ہیں۔ رشتے تب مضبوط ہوتے ہیں جب آپ کے مالی حالات مضبوط ہوں۔ روئے زمین پر اکثریت میں ایسے لوگ ہیں جو دکھ، تکلیف، اذیت، فریب اور دھوکے تو انسانوں کو دیتے ہیں اور معافی اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ ہم پوری زندگی اس انتظار میں گزار دیتے ہیں کہ ایک دن ہم اپنی من پسند زندگی جئیں گے، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ زندگی یہی ہے جو آج ہے، کل تو بس ایک خواب ہے جس کی کوئی تعبیر نہیں۔ کبھی کبھی سخت سے سخت الفاظ بولنے والے کو یہ اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ سننے والے کو یہ الفاظ کب تک یاد رہیں گے۔ لفظوں کے دانت نہیں ہوتے، مگر جب یہ کاٹ لیتے ہیں تو ان کے زخم کبھی نہیں بھرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خرچ کیا کر، گنا نہ کر تاکہ تمہیں بھی گن کے نہ ملے، اور جوڑ کے نہ رکھو تاکہ تم سے بھی اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو نہ چھپا لے۔ اللہ کو یہ نہ بتاؤ کہ مشکل کتنی بڑی ہے، مشکل کو یہ بتاؤ کہ اللہ کتنا بڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ بے شک نا امیدی گناہ ہے، زندگی کہیں سے بھی شروع ہو سکتی ہے۔ مشتاق احمد یوسفی کہتے ہیں کہ ان پڑھ عورت رزق لے کر آتی ہے اور پڑھی لکھی عورت رزق دیکھ کر آتی ہے، اور یہ معاشرے کی تلخ سچائی ہے۔ کچھ چیزیں نصیب اور قسمت دونوں میں نہیں ہوتی، لیکن اللہ پر توکل اور یقین سے سب کچھ ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، تم صبر کی انتہا کر دو، میں معجزوں کی انتہا کر دوں گا۔ حضرت علی نے فرمایا، اللہ وہاں بھی تمہارے ساتھ ہوگا جہاں سب ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ حکیم لقمان سے کسی نے پوچھا، کیا زندگی میں موت سے تلخ لمحے بھی کوئی ہو سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا، ہاں، جب کوئی صاحب ظرف کسی کم ظرف کا محتاج ہو جائے۔ اللہ ہر کسی کو نہیں چنتا آزمائش کے لیے۔ دنیا بہت بری ہے، مگر کچھ ہی لوگ اللہ کے پسندیدہ ہوتے ہیں جن کو وہ آزمائش کے لیے چنتا ہے، جنہیں وہ یا تو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، یا ہدایت دینا چاہتا ہے، یا صابر بنانا چاہتا ہے۔ اس لیے اگر تم آزمائش کے لیے چن لیے گئے ہو تو شکر ادا کرو، کیونکہ جلد ہی تمہیں اس کا بہترین صلہ ملنے والا ہے۔ لہٰذا تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو، کفران نعمت نہ کرو۔ سبحان اللہ۔
نرم مزاج کے بارے میں نبی کریم نے فرمایا، میں تمہیں اس آدمی کی پہچان بتاتا ہوں جس پر جہنم کی آگ حرام ہے اور وہ آگ پر حرام ہے۔ یہ وہ آدمی ہے جو نرم مزاج، نرم طبیعت ہو اور نرمی سے بات کرنے والا ہو۔ یا رب ہم پر اپنا خاص کرم فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ یہ مت کہو یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ کہو اے میرے رب میرے لیے آسانی فرما، کیونکہ قرآن پاک گواہ ہے، سمندر تھا جس نے ڈبویا نہیں، وہ آگ تھی جس نے جلایا نہیں، وہ مچھلی تھی جو ہضم نہ کر سکی، وہ بچہ تھا جو بول پڑا۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ میں نے اللہ پر بھروسہ کیا۔ بے شک اب ہم بڑے ہو چکے ہیں، ہمیں خود سے زیادہ اپنے والدین کی فکر ہوتی ہے۔ ہمارا بچپن تھوڑا الگ تھا، نہ مہنگے کھلونے تھے نہ موبائل، پھر بھی خوشی اتنی ہوتی تھی کہ وقت کم پڑ جاتا تھا، نہ کوئی تصویر کھینچتا تھا نہ ویڈیو بنتی تھی، مگر وہ لمحے دل میں آج بھی ایسے محفوظ ہیں جیسے کل ہی کی بات ہو۔ آج کی دنیا میں سب کچھ ہے مگر ویسا بچپن نہیں۔ حضرت حلیمہ نے فرمایا، میں نے گھر میں کبھی چراغ نہیں جلایا۔ کسی نے پوچھا کیا وجہ؟ تو انہوں نے فرمایا، محمد کے ہوتے ہوئے کسی چراغ کی کیا ضرورت۔ سبحان اللہ۔ اگر نماز پڑھنے والے کو علم ہو جائے کہ کیسی رحمتوں نے اسے گھیر رکھا ہے تو وہ کبھی سجدے سے سر نہ اٹھائے۔ لوگوں کو اتنا نہ دو کہ جس دن آپ نے اپنا ہاتھ روکا تو وہ آپ کا ہاتھ ہی کھا جائیں، کیونکہ کمظرف لوگ اپنی اوقات دکھانے میں تیل نہیں لگاتے۔ یا رب ہر ناکامی سے بچا مجھے، یا رب ہر نافرمانی سے بچا مجھے، یا رب ہر علت سے بچا مجھے، یا رب ہر قلت سے بچا مجھے، یا رب ہر ذلت سے بچا مجھے، ہر نفرت سے بچا مجھے، یا رب ہر مشکل سے بچا مجھے، یا رب ہر مصیبت سے بچا مجھے، آمین یا رب العالمین۔